بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے دوسرے مہمان ہیں محترم طارق چوہان صاحب، جو سویڈن جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور سویڈن میں 40 سال سے قیام پذیر ہیں۔ محترم طارق چوہان صاحب وائس پریزیڈنٹ ہیں انٹرمیڈیٹ کالج سویڈن، وائس پرنسپل ہیں انٹرمیڈیٹ کالج سویڈن میں، اور پیدائشی احمدی ہیں اور بے شمار لوکل اور نیشنل عہدوں پہ کام کر چکے ہیں۔ سویڈن میں نیشنل پریزیڈنٹ اور قائم مقام امیر سویڈن جماعت رہ چکے ہیں، نیشنل جنرل سیکرٹری میں۔ تو تھوڑا سا آپ اپنا خود بھی تعارف کروائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 1975 میں سویڈن آیا تھا، جب اس وقت 1974 میں جب احمدیوں کے لیے حالات بہت خراب ہو گئے تھے، اور خاص کر ہماری گھر کے متعلق بہت زیادہ نفرت تھی، اس وجہ سے کہ ہماری گھر میں نماز کا انتظام ہوا کرتا تھا۔ تمام احمدی، لوکل احمدی جو ہے ہمارے گھر میں نماز پڑھا کرتے تھے، اور میرے والد صاحب جو تھے وہ بھی پہلے احمدی نہیں تھے۔ جب وہ اپنی جوانی میں انہوں نے احمدیت خود قبول کی تھی، اور بہت مشکلات کا انہوں نے سامنا کرنا پڑا، بہت ان کی مخالفت ہوئی، لیکن انہیں احمدیت سے بہت محبت تھی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آج تک کوئی اور شخص نہیں دیکھا یا میں نہیں جانتا جو اپنے نام کے ساتھ احمدی لکھتا ہو، تو وہ ہمیشہ اپنے نام کے ساتھ احمدی لکھتے تھے، اور ہمارے باہر جو بورڈ بھی لگا ہوا تھا گھر پہ، اس کے اوپر احمدی تھا۔ اس چیز پہ ان کو اتنا فخر تھا، اور یہی چیز انہوں نے، جو محبت حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے انہیں تھی، ہمارے دل میں بھی انہوں نے ڈالی۔ اور پھر 1975 میں جب حالات خراب ہوئے تو سب سے پہلے میرا بھائی، چھوٹا بھائی مجھ سے 2 سال چھوٹا، بہت جذباتی تھا، تو وہ اکثر ان لوگوں سے آگے بحث کرتا تھا کہ آپ کیوں یہ حرکتیں کر رہے ہیں، اس طرح کی مخالفت کی۔ تو اس کی جان کو بڑا سخت خطرہ ہوا، تو ہم نے فوراً اس کو جرمنی بھیج دیا۔ میرے بھائی چونکہ ڈینمارک میں پہلے سے تھے، اور اس وقت میری عمر 19-20 سال تھی، اور مجھے بالکل نہیں تھا پتہ ڈینمارک، جرمنی، سویڈن یہ کہاں پہ یہ ملک ہیں۔ بس میں نے کوپن ہیگن کا نام سنا ہوا تھا کیونکہ میرے بھائی وہاں تھے، لیکن اورینٹیشن کوئی نہیں تھی کہ یہ ارتھ گلوب کی یہ کہاں پہ ہیں۔ لیکن اس کے بعد پھر جب مخالفت بڑھی تو پھر میں بھی آ گیا۔ یہ بھی نہیں تھا پتہ ہم نے وہاں کرنا کیا ہے، کوئی پلاننگ نہیں تھی۔ تو پھر یہاں پہ میں جب کوپن ہیگن آیا تو پتہ چلا کہ گوتھنبرگ میں بھی کچھ لوگوں نے اسائلم کے لیے اپلائی کیا، تو ہم پھر گوتھنبرگ آ گئے۔ اس وقت ہمارے پاس مسجد نہیں تھی وہاں پہ، ایک چھوٹا سا گھر ہم نے لیا ہوا تھا جس میں جو مسجد کا کام دیتا تھا، اور وہاں پہ نماز وغیرہ بھی ہم پڑھتے تھے۔ تو آپ کا سفر احمدیہ جماعت، قادیانی جماعت ٹورڈز جماعت غلام مسیح الزماں، اس سلسلے میں کچھ روشنی ڈالی، یہ کیسے شروع ہوا، وہ کیا تحریکات تھیں جو آپ کے اندر پیدا ہوئیں، اور کس طرح آپ نے جو ہے اس ویب سائٹ کا مطالعہ شروع کیا، اور وہ کیا حالات تھے جن کی وجہ سے آپ نے ایک وہ جماعت جس میں ہم سب بھی جس سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو بہت ہی بلائنڈ فیتھ ہم احمدیز تھے، اس کو چھوڑ کر ہم اس غلام مسیح الزماں کی قیادت میں آج بیٹھے ہوئے ہیں۔ اصل بات ہے کہ جو میرا اعتقاد تھا، مجھے یاد ہے جب میں طفل تھا، اطفال الاحمدیہ میں تھا، اور جب پھر خدام الاحمدیہ میں آیا تو مجھے تقریریں کرنے کا بہت شوق تھا، اور عام طور پہ ہم اسی کے متعلق تقریر کرتے تھے کہ مخاطبہ الہیہ جاری ہے، اور اس کے متعلق بھی ہم نے بہت مواد بھی اکٹھا کیا اور تقریریں کرتے تھے، اور یہ میرے ذہن میں یہ پکچر بالکل کلیئر تھی، اس کے متعلق کوئی ابہام نہیں تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام آئے ہی اس مقصد کے لیے تھے کہ مسلمانوں کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت مکالمہ مخاطبہ یہ ہمیشہ سے ہے اور قیامت تک جاری رہے گی، کوئی ابہام نہیں تھا۔ اس کے متعلق کوئی ابہام نہیں تھا کہ مجددیت جاری ہے، مجدد آتے رہیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تواتر سے اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ ایک بات ہے۔ دوسری یہ بات ہے کہ میرا جماعت احمدیہ کے ساتھ پہلے میں جب یہاں پہ آیا ہوں تو اس وقت کچھ ایک ایسا پیریڈ آیا کہ مجھے ریلیجن سے ایسی دلچسپی بالکل نہیں رہی، لیکن پھر تقریباً 20 سال کا عرصہ ایسے گزرا
کہ بچے تھے، کام وغیرہ کے سسٹم میں ایسے رہے، لیکن دل میں اللہ تعالیٰ کی اور حضرت مسیح موعود کی محبت اپنی جگہ موجود تھی، لیکن میں کوئی اتنا ایکٹیو احمدی نہیں تھا، میں کہہ سکتا ہوں. لیکن کچھ پھر ایسا ہوا کہ ہمارے ایک امیر صاحب تھے، وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ تو اتنے اچھے ہیں، آپ کیوں نہیں شامل ہوتے؟ تو وہ یہ تھا کہ وہ میرے دل میں ایک پہلے سے تڑپ تو تھی کہ میں کروں، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں تھا آ رہا. تو مجھے لگا کہ جیسے یہ ایک راستہ مل گیا. تو میں نے کہا کہ ہاں مجھے بتائے میں کیسے پھر کچھ کر سکتا ہوں میں. انہوں نے کہا ہاں بالکل. تو پھر میں نے وہ چندہ بھی باقاعدگی سے دے دیا. پہلے چندہ بھی باقاعدگی سے نہیں دیتا تھا، تو چندہ بھی باقاعدگی سے باشرہ بھی دینا شروع کر دیا. اور پھر مجھے انہوں نے کہا کہ آپ تو اتنی آپ کی تعلیم بھی ہے اور آپ ویسے بھی بڑے اچھے ہیں، تو آپ نیشنل جنرل سیکرٹری آپ ہمارے ساتھ کام کریں. تو میں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، مجھے اب کچھ اندازہ تو نہیں، آپ مجھے بتائیں گے جیسے جیسے میں کرتا جاؤں گا. تو یہ جو اطاعت کا جذبہ تھا نا، یہ میرے اندر شروع میں تھا، اس لیے کہ مجھے یہ تھا کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیح موعود کی تعلیم سے یہ پتہ چلا تھا کہ امام کی اطاعت کے بغیر کوئی جماعت قربانی کر ہی نہیں سکتی. ہر کام جو ہے وہ برکت تبھی پڑ سکتی ہے جب اطاعت کی جائے. اور خلیفہ وقت سے بھی مجھے محبت سی، اطاعت کا جذبہ تھا، اور امیر کا بھی اطاعت کا اسی طرح میرے اندر جذبہ تھا. اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ کام مجھے کہتے تھے میں کرتا تھا، لیکن میں نے آبزرو کیا اور مجھے سمجھ نہیں آتی. وہ مجھے کہتے تھے کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں تہجدیں پڑھتا ہوں، میں جماعت کے لیے لوگوں کے لیے دعائیں کرتا ہوں. اور میں سمجھتا تھا کہ ضرور کرتے ہوں گے، اور مجھے شرمندگی ہوتی تھی کہ میں تو یہ کام کرتا ہی نہیں. اور یہ تو کتنا پہنچا ہوا شخص ہے جو ایسے ایسے کام کرتا ہے. دین کے لیے اس میں محبت ہے، عام لوگوں کے لیے ایسی محبت ہے، راتوں کو اٹھ کے ان کے لیے دعائیں کرتا ہے. اور میں تو اپنی نمازوں میں بھی پوری توجہ نہیں ہے. میرے دل میں اس کی بڑی شرمندگی رہتی تھی، اور ان کے لیے میرے دل میں بڑی عزت تھی. لیکن پھر جب یہ وقت گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہ ان کے قول و فعل میں تضاد ہے، اور میں بڑا حیران ہوا. مجھے لگا تھا کہ یہ میرے ذہن کا کچھ یہ کوئی فطور ہے، کوئی خرابی، میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں. لیکن یہ کہ پھر تواتر سے ایسے ہوتے رہے. ہماری میٹنگز ہوتی تھیں، وہ کہہ کچھ رہے ہوتے تھے اور کرتے کچھ اور تھے. مجھے حیرانی ہوئی کہ یہ کیا کرتے ہیں. پھر ایک کئی ایسی میٹنگز میں مثلاً وہ کہتے تھے کہ جی ہم نے میٹنگ کی، کیونکہ ان کا رویہ اس طرح کا تھا کہ وہ اپنی امامت کا ان کو بہت تھا. میں تو ان کی بہت عزت کرتا تھا، ان سے بڑا متاثر بھی تھا اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، اور میں سمجھتا بہت نیک ہے. لیکن دوسرے لوگ کہتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آتی یہ کیسا شخص ہے. تو میں نے کہا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں خدا اور اس سے محبت کرتا ہوں، تو میں اس کو جھوٹ کیسے سمجھوں. تو یہ اس طرح کا یہ سلسلہ شروع ہوا. پھر انہوں نے مجھے صاحب نے بتایا کہ یہ دیکھیں، انہوں نے ثبوت دیا. پھر ایک دفعہ ہم بیٹھے اور ہم نے سوچا، صاحب نے کہا کہ یہ آدمی اپنی بات سے مکر جاتا ہے امیر صاحب، اور ہم اس طرح کرتے ہیں، ہم ٹیپ کرتے ہیں، مطلب اس کو ریکارڈ کرتے ہیں. تو پھر میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. امیر صاحب کہنے لگے ہاں چلے ریکارڈ کر لیتے ہیں. تو اس وقت ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، عاملہ کی میٹنگ ہو رہی ہے. امیر صاحب نے تقریر شروع کر دی، ریکارڈ نہیں دبایا. تو میں نے ان کو توجہ بھی دلائی، تو انہوں نے کچھ توجہ نہیں کی. جب اپنی ساری بات کر چکے، تو جب دوسرا آدمی اپنا موقف بیان کرنے لگا تو ریکارڈ کا بٹن دبا دیا. تو میں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، وہ اگر آپ نے ریکارڈ کرنا تو پھر آپ کی بات بھی ریکارڈ ہو. تو اس طرح کی بہت سی باتیں میں کیا بتاؤں. اور پھر یہ کہ کچھ ایسا رویہ تھا لوگوں کا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا میں نے خود بہت پڑھا تھا کہ اخوت اور محبت، جماعت کا مقصد یہ ہے کہ اس میں اخوت و محبت ہو. لیکن میں نے دیکھا کہ اخوت و محبت ختم ہو چکی ہے. ہر شخص ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، ایک دوسرے کے متعلق شکایتیں کر رہا ہے. کسی میں کمزوری، ہم سب میں کمزوریاں ہیں، اس میں کیا شک ہے، ہم انسان کمزور ہیں. ایک دوسرے کی کمزوریوں کو رپورٹ کیا جا رہا ہے. کسی شخص کو یہ نہیں کہ کسی کو پوچھے کہ میرے بھائی تمہیں کیا پرابلم ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی تکلیف ہے، میں تمہاری کوئی ہیلپ کر سکتا ہوں. ایسی میں نے کوئی نہیں دیکھی. بس یہی تھا کہ بس کسی کے کمزوری پتہ چل جائے، امیر صاحب کو بتائیں، حضور کو بتائیں، اور یہ کہ پھر ہم تمہیں جماعت سے نکال دیں گے. اور پھر یہ بھی میں نے دیکھا
کہ روحانی ترقی کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. کسی شخص سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ اس سلسلے میں کوئی ہیلپ کی جائے. ایک دفعہ میں نے امیر صاحب سے میری بات ہوئی, میں نے ان کو کہا کہ لوگوں میں یہ رواج دینا چاہیے اللہ تعالیٰ سے محبت کریں, اس کے بعد ساری محبتیں شروع ہوتی ہیں. تو کہنے لگے بس یہ جو ہماری کلاسیں ہوتی ہیں نا, ان پہ آیا کریں, بس اللہ کی محبت خود ہی ہو جائے گی. تو میں کہا کہ یہ کیسا عجیب ہے. میں سمجھتی یہ حضرت مسیح موعود کی جماعت نہیں تھی, یہ ایک ایسا ایک مسلسل 40 سال کا سفر ہے کہ میرے دل میں ایک ایسا پھانس چبھ گئی کہ یہ حضرت مسیح موعود کی جماعت نہیں ہے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ پھر کون سی ہے حضرت مسیح موعود کی جماعت اگر یہ نہیں. میں چھوڑ بھی نہیں تھا سکتا. اگر جب کوئی ایسی بات ہوتی تھی, لوگ شکایتیں کرتے تھے اور کوئی ایسا لمحہ آتا تھا کہ آپ کو نکال دیں گے, میرا دل ایسا کانپ جاتا تھا کہ میں جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود کی جماعت سے نکل جاؤں گا. میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا, مرنا گوارا کروں گا لیکن حضرت مسیح موعود کی جماعت کو نہیں چھوڑ سکتا. اور یہ ایک ایسا ایک واقعہ. پھر دیکھیں قضاء کے متعلق ایسے ناانصافیاں اتنی ہوتی تھیں جو مجھے سامنے نظر آتی تھیں. ذاتی مخاصمت کی وجہ سے لوگوں کو دکھ دیے جاتے تھے, تکلیف دی جاتی تھی. اور میں اس لیے کہ میں پھر وہ وہاں پہ نہیں چل سکا. پھر آہستہ آہستہ کو میں اس سے دور ہوتا گیا, اور پھر ایسے معاملات ہوتے گئے کہ اب میرا خیال کہ یہ تقریباً 1.5 سال پہلے کی بات ہے کہ اس طرح کا کچھ معاملہ میرے جماعت کے ساتھ تھا. تو میرا دل, میں کار پہ اکیلا جا رہا تھا مسجد کی طرف, اور میرے دل میں اتنی سخت رقت طاری ہوئی, میں بیان نہیں کر سکتا. میں نے کسی کو یہ بات نہیں پہلے بتائی, آج صبح اس کا ذکر ہو رہا تھا کہ میرے دل میں مطلب چیخیں مار مار کے کار میں اکیلا میں رویا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, مسیح موعود سے محبت کرتا ہوں, تیری جماعت کو میں چھوڑ نہیں سکتا, لیکن میں ان کے ساتھ رہ بھی نہیں سکتا. تو بتا میں کیا کروں, میں ان کو چھوڑ بھی نہیں سکتا, ان کے ساتھ رہ بھی نہیں سکتا, تو میرا مسئلہ کیا ہے, میں کیسے حل ہوگا. تو یہ ساری باتیں اس کے دوران تھیں. پھر یہ آگے آپ سوال کریں. اچھا, جنوری 2014 میں آپ الحمدللہ اس جماعت میں جو حضرت عبدالغفار جمبہ علیہ السلام کی قیادت میں بنی, آپ نے شرکت فرمائی. یقیناً یہ پروسیس بہت پہلے شروع ہو چکا تھا, تو اس سلسلے میں بتائیں کہ وہ کیا تحقیقات تھیں, یا کس طرح آپ کا دل چینج ہوا, یا آپ نے کیسے اس ویب سائٹ کا ایکسیس کیا. اچھا اصل بات ہے کہ میں نے ڈینٹسٹری یہاں پہ کی تھی, تو وہ پھر مجھے وہ اتنا اچھا نہیں لگا وہ. تو پھر میں نے اس کے بعد میں نے ماسٹرز کیا ہیلتھ سائنسز میں, اور اس کے بعد پھر مجھے پھر ریلیجن میں انٹرسٹ ہوا کچھ عرصہ پہلے. تو میں نے سوچا میں ریلیجن میں بھی ماسٹرز کر لوں. تو پھر میں نے پہلے ایک بیچلر کیا اس میں ریلیجن میں. تو میں نے ایک مقالہ لکھا تھا جس میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مطلب میں نے سوڈانی مہدی اور ہندوستانی مہدی کا تقابلہ کیا تھا. سویڈش میں یہ میں نے مضمون لکھا تھا, مقالہ تھا. اور اس کے بعد میں نے سوچا تھا کہ میں اب اگلا میں نے ماسٹرز کا کرنا تھا تھیسس. تو اس کے متعلق پھر میرے دل میں یہ آیا کہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو برکات الدعا ہے نا, وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایکچولی سر سید احمد خان کی ایک پمفلٹ کے بعد لکھی تھی. تو وہ اس کا ایک جواب تھا ایک طرح کا. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ میں اپنے مقالے کا موضوع یہ بناؤں کہ ان کا تقابلی جائزہ لیا جائے کہ سر سید احمد خان کے کیا تھے آرگومنٹس اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کیا آرگومنٹس تھے, اور پھر ان دلائل کو, جو دلائل کا جو طریقہ ہے ان کو جانچنے کا, اس کے حساب سے ان کو کیا جائے. تو اس پہ میں ریسرچ کر رہا تھا, اور میرا جاب اپنی جگہ تھا, یہ میں ایکسٹرا کر رہا تھا کہ مجھے دلچسپی تھی اس طرف. تو اس وقت میں نے ریسرچ جب کی تو میں انٹرنیٹ پہ دیکھ رہا تھا مختلف, تو میرے سامنے یہ حضرت جمبہ صاحب کا آ گیا سائٹ. تو مجھے کسی نے مجھے کبھی نہیں بتایا آج تک کہ یہ ایسا کوئی ہو چکا ہے واقعہ. تو یہ میں نے پڑھا تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی, اور پھر میں نے تھوڑا سا پڑھا, اتنا زیادہ نہیں میں نے پڑھا. تو میں نے کہا کہ یہ باتیں وہ وہی کر رہے ہیں جو میں نے خود ایکسپیرینس کی ہوئی ہیں, تو انہی کی باتوں کو یہ بتا رہے ہیں. لیکن پھر جب میں نے تھوڑا سا آگے پڑھا کہ وہ مسلم موعود کے متعلق, تو وہ مسلم موعود تو میری جان تھے,
میں نے کہا او مائی گاڈ، یہ ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا وہ خلیفہ ثانی کے، میں تو اتنا بڑا فین تھا ان کا اچھا کہ میں نے کہا کہ یہ ان کے متعلق یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں ایسے، مطلب کہ کیسی ان کی جرت کیسے ہے کہ ایسی یہ باتیں کہاں سے ان کو ملی ہیں؟ تو میرے دل میں ایک بہت پھانس چپ گئی کہ یہ عجیب ہے، یہ باتیں کر رہے ہیں۔ کہ پھر میں نے ان کے پڑھا کہ ان کے آرگومنٹس کیا ہیں، تو ان کی سائڈ سے مجھے پتہ چلا کہ دو اور بھی دعوے دار ہیں، اچھا ایک منیر احمد اعظم صاحب اور مارشل صاحب۔ سلطانی صاحب۔ تو پھر میں نے کہا کہ یہ کیا مصیبت ہے، مطلب کیا کہاں میں کروں، اتنا ٹائم میرے پاس کہاں ہے، اب میں دیکھتا پھروں کہ کون ہے۔ تو میں نے پھر وہ چھوڑ دیا۔ تو بڑی حیرانی کی بات ہے یہ کہ میں نے کہا کہ میرے پاس یہ وقت نہیں ہے کہ میں اس چکر میں پڑھوں۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، اب میں نے نہیں کچھ پڑھنا۔ تو میں ایک دفعہ قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا، تو یہ آیت میرے سامنے سے گزری، وَيَوْمَ نَحْشَرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّنْ ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَبَقَى الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ۔ اور یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے جس نے ہماری آیات کی تکذیب کی ہے ایک لشکر اکٹھا کریں گے، اور پھر وہ الگ الگ صف بند کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اللہ کے حضور آ جائیں گے وہ کہے گا کیا تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا تھا جب کہ تم ان کا بطور علم احاطہ نہیں کر سکے تھے، یا پھر اور کیا تھا جو تم کرتے رہے ہو، اور ان پر فرمان صادر ہو جائے گا اس ظلم کی وجہ سے جو انہوں نے کیا، بس وہ جواب میں کچھ نہ بولیں گے۔ اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے کہ میں کہوں میرے پاس ٹائم نہیں ہے جی، میں نہیں پڑھنا، اور میرے پاس بڑے کام، میں نے اپنے بل دینے ہوتے ہیں، میں نے اپنی روٹی چلانی ہے، تو مجھے یہ پڑھ کے مجھے ہے کہ یہ تو مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس ایک آیا تھا ایک پیغام لے کے اللہ کا بندہ، تو تم نے علم حاصل کیا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کے دلائل کیا ہیں، اور تم نے اس کے متعلق اس کے دلائل کو جھٹلانے کے لیے تمہارے پاس کیا دلائل تھے؟ تو پھر میں نے کہا کہ نہیں، یہ میں ایسے نہیں اس کو چھوڑ سکتا۔ پھر میں نے باقی سارے کام میں نے چھوڑ دیے، تو بس میں نے یہی کیا۔ اچھا میں نے پھر سلطانی صاحب کا دعویٰ دیکھا، اور پھر میں نے منیر احمد اعظم کا صاحب کا دعویٰ دیکھا، اور پھر میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب میں نے پڑھی، اور میں نے وہ جیسے میں نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کی کہ اللہ میاں مجھے بھی تیری توحید اور تجھ سے بڑی محبت ہے، اور تو ہی مجھے بتا سکتا ہے، مجھ کو تو بیوقوف کو کچھ بھی نہیں پتہ، تو اگر تو مجھے ہدایت دے گا تو مجھے ملے گی، ورنہ میں تم گمراہوں میں رہوں گا۔ تو پھر میں نے جب حضرت مسیح موعود کی کتب پڑھی اور وہ معیار دیکھے، پھر میں نے دیکھا کہ جو منیر احمد اعظم صاحب ہیں ان کا دعویٰ ہے میں مسلم موعود ثانی ہوں، تو میں نے کہا یہ دعویٰ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، ایسا موعود تو کسی نے آنا ہی نہیں، تو یہ والا دعویٰ تو میں اس کو سچ کیسے مان لوں؟ پھر میں نے سلطانی صاحب کا دعویٰ دیکھا، وہ کہہ رہے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نبی ہی نہیں تھے۔ اب اگر حضرت مسیح موعود کی نبوت کے جس کو عرفان نہیں ہے اس کے دعوے کو میں کیسے سچ مان لوں؟ جی تو پھر میں نے جب جنبہ صاحب کا پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے تو صاف کہا ہے کہ وہ سارے دعاوی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہیں وہ سب سچ ہیں، اور ان کو ماننا ضروری ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ پھر یہاں پہ میں ریسرچ کروں گا کہ ان کے کیا دلائل ہیں، تو پھر میں نے وہ ساری ریسرچ شروع کی اس کے متعلق۔ اچھا پھر یہ آپ کا کوئی سوال ہے؟ نہیں ٹھیک ہے۔ اچھا پھر جب میں نے یہ مطالعہ شروع کیا تو یہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بڑا میرا انٹرسٹنگ، میں نے ایک خط ان کو لکھا، چھوٹا سا خط ہے، کیونکہ جب میں دیکھتا تھا نا کہ یہ جب بھی میں سنتا ہوں جو خطبہ ان کا سنتا ہوں یہ سارا ملبہ خلیفہ ثانی حضرت مسلم موعود پہ گرا رہے ہیں، میں نے کہا ان کو کوئی اور کام نہیں ہے، بس ایک ہی بار کام کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ تو میں نے ان کو خط لکھا، اور خط کیونکہ میں دیکھیں نا اب جماعت احمدیہ میں ڈر بڑا ہے جی بالکل کہ بھی حضور کو پتہ نہ لگ جائے، مجھے یہ تھا کہ ان کو پتہ نہ چل جائے کہ میں یہاں ریسرچ کر رہا ہوں، تو میں نے خط ان کو لکھتا تھا گمنام نام سے، میں نے نام اپنا رکھا ہوتا صدیق احمد، اس نام سے میں ان کو خط لکھتا تھا۔ اچھا میں نے ان کو خط لکھا
مکرمی محترمی جمبا صاحب السلام علیکم. آپ کی جملہ تحریرات، خطبات اور تقاریر کا مقصد بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقہ سے مرزا محمود احمد مرحوم و مغفور کا کذب ثابت کر دیا جائے. حالانکہ اگر یہ بات پائے تکمیل پا بھی جائے تو اس میں آپ کے دعویٰ کی صداقت قطعی طور پر ثابت نہیں ہو سکتی. اگر آپ واقعی اللہ تعالیٰ سے روح القدس پا کر کھڑے ہونے والے ذکی غلام ہیں تو پھر آپ کو اپنے وسائل کو خود اپنی صداقت ثابت کرنے کے لیے بروئے کار لانا چاہیے. ایک فوت شدہ شخص پر کیچڑ اچھالنا کسی بھی صورت میں مومنانہ چلن نہیں کہلا سکتا اور ایک ذکی غلام کے ہرگز شایع نشان نہیں ہو سکتا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا ہے کہ مذہبی گفتگو کرتے وقت دوسرے مذہب میں کیڑے نکالنے کے بجائے اپنے مسلک کی خوبیاں بیان کی جانی چاہیے تاکہ کسی کی بھی دل آزاری نہ ہو اور ایک دوستانہ ماحول میں گفتگو ہو سکے جو نتیجہ خیز ثابت ہوگی اور سعید روحیں سچ کو پہچان لے گی. مرزا محمود احمد مرحوم و مغفور تو اپنے جملہ اعمال سمیت اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچ چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ مالک ہے، وہ جیسا چاہے ان سے سلوک فرمائے. ہم سب نے بھی ایک دن اسی مالک کل کے سامنے پیش ہونا ہے. ہمیں چاہیے کہ فوت شدگان کا ذکر اگر اچھے الفاظ میں نہیں کر سکتے تو کم از کم برے الفاظ استعمال کرنے سے پرہیز کریں. امید ہے آپ میری اس عاجزانہ درخواست پر ہمدردانہ غور فرمائیں گے اور دشنام ترازی کی روش کو ترک کرتے ہوئے مومنانہ طرز عمل اپنائیں گے. جزاکم اللہ حسن الجزا. مجھے آپ کے اگلے خطبہ کا بے چینی سے انتظار رہے گا جو یقینی طور پر آپ کی صداقت کے دلائل سے پر ہوگا اور اس میں کسی کی دل آزاری کا کوئی بھی پہلو نہیں ہوگا. اب میں یہ خط پڑھتا ہوں مجھے ہنسی آتی ہے کہ میں اس وقت یہ میری ایسے سوچ تھی اور یہ باتیں سب احمدی ایسی سوچتی کہ دیکھو نا یہ کیسے آپ گالیاں نکالتے جا رہے ہیں. اچھا یہ ساری پھر میں نے پھر حضرت جمبا صاحب سے میری کبھی بات نہیں ہوئی. یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات، بعد میں بات ہوتی رہی ہے جب میں کنورٹ ہو گیا ہوں، لیکن اس سے پہلے میری کوئی نہیں بات ہوئی اور میں ان کی دلائل پہ پڑھتا رہا. اور یہ مختلف جو سوال میرے دل میں پیدا ہوئے نا اس کے جواب میں نے حضرت مسیح موعود کی کتب میں سے ہی ڈھونڈے. مثلا کہ یہ والا جو دشمنانہ طرز طریق ہے، گالیاں نکالنا ہر وقت، آپ اس کا میں نے جیسے کل کا میں نے ذکر کیا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اوپر بھی یہی نکتہ چینی کی گئی کہ حضرت عیسیٰ کو آپ گالیاں نکالتے رہتے ہیں ہر وقت، آپ کو کوئی اور کام ہی نہیں ہے. اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید ہوئی، آپ ہمارے بتوں کو گالیاں نکالتے رہتے ہیں، ہم آپ شر البریہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی بدترین مخلوق ہیں. تو وہ انہوں نے کہا اور یہی جواب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دیا کہ دیکھو میں سچ کا اظہار کرتا ہوں جو سچ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور سچ کا اظہار کرنا یہ دشنام ترازی نہیں ہے بلکہ یہ حق کا اظہار ہے. اور کسی کی اس سے دل آزاری ہوتی تو میں اس کا کیا کر سکتا ہوں. لیکن ویسے اگر میں کسی کو گالیاں نکالوں، اب ہم کہتے ہیں جیسے کہ حضرت جمبا صاحب کہتے ہیں کہ خلیفہ ثانی صاحب اپنے دعوے مسلم موت میں حق پر نہیں تھے، یہ ایک حق بات ہے، لیکن اس کے علاوہ ہم ان کی کوئی دل آزاری نہیں کرتے، ان کی شان میں کوئی گستاخانہ کلمات نہیں کہتے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا جمبا صاحب کو کہ ان کا یہ حق پہ نہیں تھا. اور دوسرے یہ کہ پھر ایک اور بات کہ آپ ہر وقت ان کے پیچھے ہی کو پڑے رہتے ہیں. کوئی خطبہ ایسا نہیں ہے کہ خلیفہ ثانی کے موضوع سے آپ علیحدہ ہو اور کچھ اور بھی بات کر لیا کریں، وہ اپنی صداقت کا کوئی جواب پیش کریں اور آپ ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. اچھا اس کا جواب بھی مجھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب میں سے ملا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اوپر بھی یہی الزام تھا، وہ کیوں آپ مسیح کے پیچھے پڑ گئے، کچھ اور کریں. وفات مسیح آپ کو بس ایک ہی بات آپ کو ہے سمجھ آتی، وفات مسیح کچھ اور کر لیا کریں. تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ دیکھیں وفات مسیح ایک ایسی بات ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ سے پتہ چلی ہے. اگر آپ قرآن کی آیات سے ثابت کرتے ہیں کہ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام وفات نہیں پا گئے اور آسمان پر زندہ بیٹھے ہیں تو پھر آپ کو اس کے علاوہ کچھ اور ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس ثبوت کے پیش کرنے کے بعد میرا دعویٰ خود بخود جھوٹا ہو جاتا ہے. اور یہی بات حضرت جمبا علیہ السلام وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر یہ ثابت کر دیں کہ خلیفہ ثانی صاحب وہی موعود بیٹے ہیں تو پھر اس کے بعد تو کسی اور ثبوت کی ضرورت نہیں، میرا دعویٰ خود ہی ختم ہو جائے گا. میری صداقت کے ثبوت اور ان کو جھٹلانے کے لیے آپ کو کچھ تگ و دو کرنی نہیں پڑے گی. یہ مجھے پھر سمجھ آئی.
پچھلے دنوں ایک پاکستان کے معروف اسکالر میں انہیں سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کی اگر آپ کتب کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو شاید ہی ایسی کوئی کتاب ملے جس میں آپ نے مسیح عیسیٰ ابن مریم اور وفات مسیح کا ذکر نہ کیا ہو، اور ساری کتابیں اسی سے ہی بھری ہوئی ہیں. تو کیونکہ مین سبجیکٹ ان کا یہی تھا اور ان کا مین سبجیکٹ یہ ہے. اچھا، میرا اگلا سوال ہے کہ آپ نے اپنے خط میں جو آپ نے حضور حضرت جمبا صاحب علیہ السلام کو لکھا، اس میں آپ نے ذکی غلام کا لفظ یوز کیا. اسے لگتا ہے کہ آپ کا مطالعہ کافی زیادہ ہو چکا تھا. اس وجہ کہ میں نے دیکھا وہ ذکی غلام اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں. جی، تو میں کہ اگر آپ ذکی غلام کہہ رہے ہیں تو پھر یہ ذکی غلام والی حرکتیں نہیں آپ کر رہے. اس وقت میں نے ان کو یہ کہا تھا. کیونکہ بدقسمتی سے جماعت احمدیہ جو قادیانی گروپ ہے اس میں لفظ ذکی غلام کبھی یوز نہیں، انٹینشنلی کبھی اس کو یوز ہی نہیں کیا گیا، اپلائی نہیں کیا گیا، اور لفظ مسلمہ یوز کر کے لوگوں کی توجہ الگ کر دی گئی ہے. اچھا، میرا اگلا سوال یہ کہ جب اب یہ آپ نے پروسیس شروع کیا تو اس کے بعد آپ نے اپنی اہلیہ اپنے گھر میں لوگوں سے اس کا ذکر کیا تو ان کا کیا رسپانس تھا؟ اچھا، ایک اور بات، لوگ کہتے ہیں یار دیکھیں ان کو، دیکھیں ہمارا حضور، دیکھیں کتنا ان کا ہے، ایسے ان کا انہوں نے مطلب ان کی شان ہے. تو یہ تو بیچارے سمپل سے آدمی ہیں. اور پھر یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ان کو تو تلاوت بھی صحیح نہیں کرنی آتی. تو اصل بات ہے کہ یہ ساری باتیں کا جواب میں نے جمبا صاحب سے نہیں لیا، میں نے حضرت مسیح موعود کی کتب سے لیا. اور مثلاً اس کے متعلق انہوں نے حضرت مسیح موعود لکھتے ہیں، یہ بھی میں دیکھتا ہوں کہ اولیاء اللہ میں یہ ملفوظات والیوم 4 526 صفحے پر یہ ہے. یہ بھی میں دیکھتا ہوں کہ اولیاء اللہ میں کسی ایسی بات کا ہونا بھی سنت اللہ میں چلا آتا ہے، جیسا کہ خوبصورت بچے کو جب ماں عمدہ لباس پہنا کر باہر نکالتی ہے تو اس کے چہرہ پر ایک سیاہی کا داغ بھی لگا دیتی ہے تاکہ وہ نظر بد سے بچا رہے. ایسا ہی خدا بھی اپنے پاکیزہ بندوں کے ظاہری حالات میں ایک ایسی بات رکھ دیتا ہے جس سے بد لوگ ان سے دور رہیں اور صرف نیک لوگ ان کے گرد جمع رہیں. سعید آدمی چہرے کی اصلی خوبصورتی کو دیکھتا ہے اور شقی کا دھیان اس داغ کی طرف رہتا ہے. یہ بات جب میں نے پڑھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تو مجھے لگا کہ ہاں واقعی یہ وہی بات ہے کہ یہ ہر دیکھو جی، یہ تو ان کی سیدھی صاف سی شکل ہے، سمپل سے آدمی ہیں، داڑھی بھی اتنی لمبی نہیں ہے، اور کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ وہ دلائل کیا پیش کر رہے ہیں. جی بالکل. تو وہ پھر اس وقت مجھے یہ آیا کہ مجھے یہ ان باتوں کے اوپر مجھے نہیں جانا چاہیے کہ یہ رکاوٹیں ہیں. شکی لوگ جو ہیں، جو سوء ظن رکھنے والے ہیں، ان کو ہٹانے کے لیے ہے، اور مجھے یہ والی باتوں ہٹا کے نیچے دیکھنا چاہیے یہ جو دلیل لے کے آئے ہیں وہ کیا ہے. پھر مجھے اس دلیل کی طرف توجہ ہوئی. پھر مجھے یہ آیا جب میرے دل میں یہ پیدا ہوا کہ یہ واقعی یہ ان کی سچائی کے متعلق میرے دل میں جب آیا تو پھر ایک اسٹرانگ آرگومنٹ یہ مجھے ملا کہ دیکھیں اگر یہ مفتری ہوتے، جھوٹ بولنے والے تو ہوتے، اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ ایسے ہی انہوں نے بنا لیا ہے کہ مطلب کہ چلو مجھے شہرت مل جائے یا شاید مال اکٹھا کرنے کے لیے. پہلے مجھے خیال آیا کہ اگر انہوں نے مال اکٹھا کرنا ہوتا پھر تو یہ قادیانی احمدیوں کے ساتھ مل کے تو بڑا مال اکٹھا کر سکتے. یہ تو ان میں اس طرح کو کوئی عہدہ پا لیتے تو ان کے لیے تو لمبا ہی مال تھا، بے شمار ان کے پاس اس وقت پیسہ ہے اور بڑی بڑی گاڑیاں ہیں. تو پھر ان کو یہ مصیبت میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے کہ حضرت خلیفہ ثانی صاحب مسلم موعود نہیں ہیں. ایک تو یہ بات تھی. دوسری یہ بات تھی کہ دیکھیں اس وقت 1983 سے وہ اکیلے کھڑے ہوئے اس دعوے کے متعلق. اگر ایک جھوٹا آدمی جب کوئی شروع کرتا ہے نا تو وہ سوچتا ہے کہ چلو میں اس طریقے سے اگر کہوں گا نا تو کچھ لوگ شاید میرے ساتھ مل جائیں تو پھر میری بھی ذرا چودھری میں بن جاؤں گا. تو پھر جب وہ 2 3 سال 4 سال دیکھتا ہے کہ یار کچھ ایسا مزہ نہیں آ رہا تو وہ پھر سوچتا ہے کہ کچھ اور پلاننگ کروں. تو میں نے کہا 21 سال سے ایک آدمی اکیلا کھڑا ہوا ہے، سمپل سا عام سا بندہ ہے، اور وہ ایک ہی بات کہہ رہا ہے. کبھی ہو نہیں سکتا کہ خدا کی تائید کے بغیر کوئی شخص ایسی استقامت پا سکتا ہے. بالکل. کوئی ایسا شخص نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی بات کہہ رہا ہے، کوئی اس کو سن بھی نہیں رہا اور لوگ اس کو مذاق کر رہے ہیں، اس کا ٹھٹھا کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ مخالفت کر رہے ہیں، اس کی فیملی کے ساتھ اتنی مصیبتیں اس کو اٹھانی پڑ رہی ہیں، لیکن وہ پھر بھی اسی بات پہ اڑا ہوا ہے. اور اس کا یہ ثبوت ہے کہ وہ جھوٹے نہیں ہیں. پھر حضرت مسیح موعود نے بھی یہی لکھا ہوا ہے. انہوں نے لکھا ہے مفتری تھک جاتا ہے. یہ والیوم 6 ہے ملفوظات کا، پیج 116. انہوں نے فرمایا مفتری تھک جاتا ہے اور اس کا پول خود لوگوں پر ظاہر ہو جاتا ہے، اور یا اسے ذلت دامن گیر ہوتی ہے، کیونکہ روز بروز کیسے افطرا کر سکتا ہے.
افطرا جیسی کچی شے کوئی نہیں ہوتی، حتیٰ کہ شیشہ بھی اتنا کچا نہیں ہوتا جس قدر افطرا ہوتا ہے، اور چونکہ مفتری کے بیان میں قوت جاذبہ نہیں ہوتی اس لیے اس کی بدبو جلد پھیل جاتی ہے۔ یہ کتنا پیارا ان کا کلام ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا۔ ہر شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ ایک مفتری جو ہے وہ تو اپنی زبان سے پھر جاتا ہے فوراً، وہ دیکھتا ہے کہ یہ میرا چل نہیں رہا تو میں کچھ ذرا بیان بدل کے نئے پینترا ماروں اور پھر اور طریقے سے میں لوگوں کو پھنسانے کی کوشش کروں۔ تو اس لیے مفتری کا یہ کام نہیں ہے ایسا کہ وہ اس طریقے سے یہ کرے۔ پھر ایک اور بات جو سوچتے ہیں، مثلا میری اہلیہ جو ہیں ان کی وصیت تقریباً 30 سال سے انہوں نے وصیت کی ہوئی ہے جی تو وہ مجھے کہنے لگی کہ پھر میری وصیت کا کیا ہوگا اگر ہم مطلب کنورٹ ہو جائیں۔ تو انہوں نے پھر میں نے ان کو بتایا کہ حضرت جنبہ علیہ السلام انہوں نے اپنے خطبے میں کہا ہے کہ آپ اپنی وصیت کی فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کے جنازے پڑھنے آئیں گے۔ جب میں نے ان کو بتایا تو کہنے لگی ہاں آپ مجھے تسلی ہو گئی، اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے اس وجہ سے۔ اور یہ سچ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جنازہ پڑھنے آئیں گے ان لوگوں۔ یہ بات اصل بات میں ہی کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ یہ ذکر ہوا، ملفوظات والیوم 9 پیج 285۔ ذکر تھا کہ بعض جگہ چھوٹے گاؤں میں ایک ہی احمدی گھر اور مخالف ایسے متعصب ہیں کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی احمدی مر جائے گا تو ہم جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ایسے مخالفوں سے جنازہ پڑھا کر احمدی نے کیا لینا ہے؟ جنازہ تو دعا ہے۔ جو شخص خود ہی خدا تعالیٰ کے نزدیک مغضوب علیہم ہے اس کی دعا کا کیا اثر ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے غضب کے نیچے آ سکیں اس سے دعا کروا کے آپ نے کیا کر لینا ہے؟ احمدی شہید کا جنازہ خود فرشتے پڑھیں گے۔ ایسے لوگوں کی ہرگز پرواہ نہ کرو اور اپنے خدا پر بھروسہ رکھو۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں جی وہ ہمارے بچوں کے رشتے کیسے ہوں گے؟ میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے اوپر اگر آپ نے توکل کیا ہے تو وہ تو سارے کائنات کا اکیلا خدا ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ کن فرماتا ہے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر بدظنی ہے کہ اللہ میاں ہم تو ہمارے بچے کا رشتہ ہی نہیں کرا سکتے۔ بالکل سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے نیک لوگ ملائے گا جو ان کے بچوں کے لیے سب سے بہترین رشتے ہوں گے، کیونکہ احمدیوں میں تو ہر روز ہم دیکھتے ہیں کتنی طلاقیں ہو رہی ہیں اور اتنی مشکلات میں وہ ہیں، تو وہ کیا پتہ کہ وہ احمدی میں اچھا رشتہ ملے یا نہ ملے۔ تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین رشتے عطا کرے گا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آپ کو تحفہ ہوگا۔ اچھا پھر ایک اور بڑے مزے کی بات ہے کہ ایک میرے عزیز ہیں وہ مجھے کہنے لگے اچھا پھر ذرا وہ امت المجیب کا قصہ سنائیں۔ اچھا میں کہا ہاں اچھا۔ پھر جب میں نے بھی یہ پڑھا تو میرے دل میں فوراً یہ خیال آیا، کیونکہ یہ اعتراض جو ہے نا غیر احمدی مجھے پتہ ہے محمدی بیگم کے سلسلہ میں کیا کرتے تھے، اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا میں نے سارے پڑھا، اور یہ جو اعتراض ہے نا یہ شقی القلب لوگوں کے جن میں ذرا سعادت نہیں ہوتی، جو صرف بد خیالات کے مالک ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اب دیکھیں جب ان کو یہ پتہ چلا کہ ان کی دوسری شادی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحریک ہو رہی ہے تو ان کا یہ حالت تھا کہ وہ دعائیں کرتے پھرتے تھے کہ اللہ میاں یہ ٹال دے کسی طریقے سے۔ ان کو کوئی شادی کے شوق نہیں ہوتے ایسے لوگوں کے۔ وہ انہوں نے کیونکہ حضرت مسیح موعود نے لکھا ہے کہ جو خدا تعالیٰ کی خاطر موت کو قبول کرتا ہے نا اسے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے زندگی دی جاتی ہے۔ اب جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی شادی حضرت اماں جان سے ہوئی، حضرت نصرت جہاں بیگم سے، اس سے پہلے حضرت مسیح موعود نے لکھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہاری شادی کا انتظام کریں گے۔ حضرت مسیح موعود کہنے لگے کہ میری تو یہ حالت تھی، میں جسمانی طور پر اتنا کمزور تھا کہ میں شادی کے متعلق سوچ بھی نہیں تھا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہاری شادی کریں گے، کیونکہ وہ لوگ جو اپنا سب کچھ اللہ پر قربان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ضروریات کا خیال کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ کیا۔ اور حضرت عائشہ کا دیکھیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیواؤں سے شادی کی، بوڑھی بوڑھی عورتوں سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو تحفے کے طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا۔ اور پھر
وہ ان کی بڑی عمر تھی، ایک جوان خوبصورت عورت ان کو نکاح میں ملی، اور ان کا اپنا کیا طرز عمل تھا کہ اس کے پہلو سے اٹھ کر نمازوں کے اوپر انہوں نے زور ڈالا ہوا تھا. تو ایک دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جیسے حدیث ہے کہ وہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پہلو سے اٹھ کے جا رہے ہیں، تو وہ ان کے دل میں خیال آیا کہ شاید کسی اور بیوی کی طرف جا رہے ہیں. تو انہوں نے آہستہ سے ان کے پیچھے وہ چل پڑی کہ میں ذرا دیکھتی ہیں کہ کس کے طرف جا رہے ہیں. تو وہ حضرت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ گئے اس قبرستان میں، شہیدوں کے قبرستان میں، اور وہاں پہ وہ دعا کرنے لگے. تو واپسی پہ ان کو پتہ چل گیا کہ حضرت عائشہ ہیں. تو انہوں نے پھر بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس وقت بتایا تھا کہ حکم دیا تھا کہ اس وقت جا کے شہیدوں کے قبرستان میں دعا کرو، تو اس وقت اس لیے میں دعا کرنے جا رہا تھا. تو ایسے لوگ جو اپنی بیویوں کو پہلو چھوڑ کے خدا تعالیٰ کی محبت کی خاطر جاتے ہیں، ان کو ان باتوں سے کیا انٹرسٹ ہے؟ اور وہ وہی بات ہے کہ جو حضرت مسیح موعود پر محمدی بیگم کے سلسلے میں اعتراض کرتے ہیں. یہ امت العجیب مجیب کا قصہ وہ ویسے ہی ہے. اب جمبا صاحب کو اور ایسے لوگوں کو کیا انٹرسٹ ہے کہ وہ اپنی شادی کے لیے مصیبت کرتی پھرے؟ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم آتا ہے تو وہ انہوں نے وہی کرنا ہوتا ہے. اس لیے وہ یہی بات میں نے ان کو بتائی کہ یہ وہی قصہ ہے جو محمدی بیگم کا ہے، اور یہ اسی طرح کا قصہ ہے. اور پھر ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ خلیفہ ثانی صاحب کے اس کے متعلق تو ہے ایک وجیح پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا. تو یہ ان کے میں یہ کیسے وہ ناپاک ہو گئے بعد میں؟ تو یہ سوال میرے دل میں بھی تھا کہ یہ کیسے ہوا. پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی میں نے کتب پڑھی، اس میں جیسے اب ایک ذکر ہے کہ میر عباس علی صاحب وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دوسرے نمبر پر بیعت کرنے والے تھے. پہلی دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیعت لی ہے نا، تو وہ دوسرے نمبر پر، پہلے نمبر پر حضرت خلیفۃ الاول خلیفۃ مسیح الاول تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے نمبر پر میر عباس علی تھے جنہوں نے ان کی تھی بیعت. اور ان کے متعلق حضرت مسیح موعود کو الہام ہوا تھا، یہ ایسا درخت ہے جس کی جڑیں زمین میں ہیں اور شاخیں آسمان میں ہیں. لیکن میر عباس علی کے ساتھ کیا ہوا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا انہوں نے انکار کر دیا اور بالکل مرتد ہو گئے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ پھر مجھے سمجھ آئی کہ یہ جو الہام تھا نا، یہ اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس کا ذکر کیا کہ یہ ان کی اس وقت کی جو ذہنی جسمانی روحانی حالت تھی نا، اس کے متعلق تھا. اور بعد میں جب ان میں تبدیلی پیدا ہوئی ہے تو وہ ان کی اپنی تبدیلی تھی. ان کے اندر یہ ساری صلاحیتیں تھیں کہ وہ روحانی ترقی کر سکتے تھے، لیکن وہ وہی بات ہے، وہ زمین کی طرف جھک گئے. تو پھر ایک اور مثال ازالہ وہاں میں انہوں نے دی ہے کہ جیسے حضرت مسیح ناصری علیہ السلام نے یہودا اسکریوتی کے مطلب یہودا اسکریوتی اس کے متعلق انہوں نے پیشگوئی کی تھی کہ بہشت کے 12 تختوں میں سے ایک تخت اس کو دیا جائے گا. اور پطرس کے متعلق کی تھی کہ آسمان کی کنجیاں اس کو دی گئی ہیں اور بہشت کے دروازے اس کی اجازت سے کھلیں گے. لیکن کیا ہوا، یہودا اسکریوتی نے چند سکوں کے عوض ان کو بیچ دیا اور پطرس نے ان کو پر لعنت کی. تو یہ ان کی روحانی حالت اس وقت تھی، لیکن بعد میں وہ تبدیل ہو گئی. اسی طرح یہ اس کی مثال ہے کہ وہ جو خلیفہ ثانی تھے ان کی وہ صلاحیتیں تھیں ان کی، لیکن وہ ان کا اپنا چوائس تھا کہ انہوں نے پھر بعد میں کیا سوچا، اور زمین کی طرف جو آسمان کی طرف وہ ترقی کر سکتے تھے لیکن وہ زمین کی طرف جھک گئے. اور اس وجہ سے پھر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ساری پردہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی ہو رہی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو سب کی پردہ پوشی کی ہوئی تھی. 1993 اپریل میں حضرت جمبا صاحب نے جب خلیفہ رابع کو بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح القدس پا کر کھڑا ہو گیا ہوں، خلیفہ رابع صاحب اگر ان کو مان لیتے تو اس سارے خاندان کی پردہ پوشی اللہ تعالیٰ نے کر لینی تھی. لیکن چونکہ نہیں کی، نافرمانی کی، فاسقین میں شامل ہو گئے، تو پھر یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پردہ دری، اور کس طریقے سے پردہ دری ہو رہی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ تعالیٰ کی یہ عذاب ہے جس سے انسان کا دل کانپ جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی پردہ دری کرنے پہ آ جاتا ہے نا، تو پھر اس کو سارے جہان میں وہ ذلت صرف ملتی. آپ کے حلقہ احباب میں جب یہ بات پھیلی کہ آپ تو حلقہ احباب کی طرف سے جس میں رشتہ دار آپ کے بہن بھائی
اور آپ کے امیڈیٹ فرینڈس جو ہیں ان کی طرف سے کیا رسپانس ملا؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمارے جو میرے رشتہ دار ہیں، مثلا سب سے پہلے میں اپنے بیٹے کا ذکر کرتا ہوں. ایک میرا بیٹا اور ایک میری بیٹی ہے، اور وہ شادی شدہ ہیں، ان کے بچے بھی ہیں. تو میں نے اپنے بیٹے کو، وہ حالانکہ وہ اتنا زیادہ اس کو ریلیجن کا کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن میں نے اس کو یہ بتایا کہ دیکھو میرے بیٹے، یہ تمہارا کیا خیال ہے کہ مجدد آ سکتا ہے؟ وہ کہتا ہاں میرا خیال ہے آ سکتا ہے. تو میں نے کہا تمہارا کیا خیال ہے نبی آ سکتا ہے؟ وہ کہتا ہاں نبی آ سکتا ہے. حالانکہ دیکھیں وہ جماعت احمدیہ کا فرد ہے اور اتنی زیادہ اس کو تعلیم نہیں ہے، لیکن یہ بنیادی اصول اس کے ذہن میں بالکل کلیئر تھا. پھر میں نے اس کو بتایا کہ دیکھو یہ جو خلفاء ہیں نا، یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے نہیں آنا. وہ کہتے ہیں ابا جان یہ تو میں کبھی صورت مان ہی نہیں سکتا کہ کسی نے نہیں آنا، یہ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ جب چاہے گا وہ بھیج سکتا. تو میں نے کہا کہ بس پھر یہ کہہ رہے ہیں نہیں آنا، اور ایک شخص آ کے کہہ رہا ہے کہ میں آ گیا ہوں. تو کہہ رہا ہے اگر وہ کہہ رہا ہے میں آ گیا ہوں، اگر آپ نے تحقیق کر لی ہے کہ وہ سچا ہے، تو پھر میں بھی کہتا ہوں کہ وہ سچا ہے. وہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ اس نے کہا کہ ہم مان گے. وہ حالانکہ اس کی اس کے بعد 28 سال ماشاء اللہ عمر ہے، کوئی بچہ نہیں ہے، لیکن اس نے کہا کہ ہاں میں ماننے کے لیے تیار ہوں. اور پھر میری بیٹی وہ نارتھ ناروے میں رہتی ہے، یہی بات میں نے اس کو بتائی. انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی نے نہیں آنا، جب چاہے اللہ تعالیٰ بھیج سکتا ہے. اور انہوں نے بھی اس بات کو مانا کہ ہاں یہ ضرور جو آنے والا ہے وہ سچا ہے. اس لیے اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے مجھ کے اوپر کہ میرے بچوں نے وہ قبول کر لیا. اور اس کے بعد جو میرے قریبی رشتہ دار تھے، میرے اپنے جو بہن بھائی تو میرے قریب نہیں رہتے. ایک میرا بھائی یہاں جرمنی میں رہتا ہے، اس کو تو ویسی دلچسپی نہیں ہے مذہب سے. اور ایک اور بھائی ہے وہ جماعت احمدیہ کا بڑا پکا ہے، ابھی تک اس سے میری ایسی ڈیٹیل سے گفتگو نہیں ہوئی اس طرح کی. لیکن میری جو وائف کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں وہ جماعت احمدیہ کے بہت پکے ہیں اس لحاظ سے، لیکن انہوں نے اس طرح کی کوئی مخالفت نہیں کی. وہ پھر بھی ہم سے ملتے ہیں، لیکن وہ مثلاً اب شادی ہونے والی تھی کہ ان میں، تو انہوں نے یہی کہا کہ دیکھیں وہ جو جماعت والے کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر جب ہوں گے موجود تو پھر تو ہم نہیں وہاں بیٹھ سکتے، تو آپ اس طرح کریں کہ آپ تھوڑی دیر ٹھہر کے آ جائیں. میں نے کہا ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر وہ نہیں بیٹھنا چاہتے ہمارے ساتھ، ہمیں بھی کوئی شوق نہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کا، تو آپ پہلے ان کے ساتھ کر لیں، تو پھر ہم بعد میں ان کے ساتھ ہم بیٹھ جائیں گے ساری فیملی. تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے کہ اس طرح کی ہمارے اپنے جو قریبی رشتے داروں نے اس طرح کی مخالفت ہمارے ساتھ نہیں ہوئی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ہم پہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں. البتہ مثلاً وہ ہماری طرف دیکھنا بھی نہیں پسند کرتے. میرے اپنے جو مربی صاحب ہیں ان کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات تھے، لیکن اس کے بعد کوئی انہوں نے میری گفتگو نہیں کی. اور اس سے پہلے میں ان کے ساتھ جا کے بات کرتا رہا ہوں. میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں آپ ہمارے پاس قادیان میں بھی علماء کی فوج ہے، ربوہ میں بھی علماء کی فوج ہے. اور یہ کہ آپ یہ ایک آدمی ہے جو اس وقت یہ الزام لگا رہا ہے، تو ہم بڑی آسانی سے ایک پمفلٹ چھاپ کے اس کے جو دلائل ہیں اس کو توڑ کے تو سب کو بتا دیتے ہیں کہ یہ ایک آدمی ہے جھوٹ بول رہا ہے. تو وہ انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میں بات کروں گا، لیکن اس کے متعلق انہوں نے کوئی بات نہیں کی. اور پھر اس وقت تو میرا یہ حال تھا، میں کہتا تھا آپ مجھے حضور سے اجازت لے کے دیں، میں ان کے دلائل توڑتا ہوں. اس کو تو میرا یہ جذباتی حال تھا، کیونکہ میرے پاس یہی والی تھی جو میں نے آپ کو بھی بتایا نا، یہ والے میرے پاس آرگومنٹ تھے. اور مثلا یہ آرگومنٹ جیسے حضرت جنبہ علیہ السلام نے یہ آرگومنٹ دیا ہے کہ دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نرینہ اولاد کے انقطاع کے بعد یہ والے الہام ہوئے ہیں. تو میں نے کہا یہ اس میں کیا بات ہے، یہ ہو سکتا ہے یہ الہاموں سے یہ مراد ہو کہ بعد میں کوئی ایسے پیدا ہونے والے ہوں گے جب تک قیامت ہے. لیکن جب میں نے دیکھا ہاں اصل بات یہ کہ وہ کیسے ہوا، وہ قطرہ جس نے وہ پانی کا گلاس تھا جس کو لبالب بھرا ہوا تھا جو وہ گر گیا، وہ کیا وجہ تھی؟ وہ یہ وجہ تھی کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ خلفاء نے مجددین کا انکار کر دیا. مجھے اس کا بالکل نہیں تھا پتہ. یہ اب کچھ چند مہینے پہلے کنورشن سے مجھے یہ پتہ چلا جب میں نے پڑھا حضرت جنبہ صاحب کے سائٹ سے مجھے پتہ خلیفہ ثالث کا اور پھر خلیفہ ثانی کا اور خلیفہ رابع کا میں نے پڑھا کہ یہ انہوں نے انکار کر دیا. اس کے بعد پھر میں نے کہا عبد القدیر صاحب مجھ سے پہلے کنورٹ ہو چکے تھے، اس وقت میں نے ان کو فون کیا کہ میں اب ادھر نہیں رہ سکتا کیونکہ اب مجھ پہ اتمام حجت ہو گئی ہے اور میں نے آگے جواب دینا ہے، تو بس اب میں
اس طرف آ گئے۔ اب میں آپ سے آخری یہ سوال کروں گا کہ الحمدللہ ماشاءاللہ آپ نے اسٹڈی کیا، مطالعہ کیا، اور آج آپ اس پلیٹ فارم میں بیٹھے ہیں. وہ احمدی سعید روحیں جو اس ظالم نظام کے اندر پھنسی ہوئی ہیں محض اور سوشل اسپیکٹس کے اوپر کہ بچوں کی شادیاں کرنی، ماں باپ کے جنازے پڑھانے، آپ ان کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ میں ان کو یہی کہوں گا کہ میرے پیارے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، اس چیز سے بالکل ڈرو نہ. اللہ تعالیٰ پر توکل رکھو. خدا تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ بس کن فرماتا ہے. تو تم اس بات سے کیسے ڈر سکتے ہو کہ تمہارے جنازے کون پڑھائے گا، تمہارے سوشل کلچر کا کیا ہوگا. میں خود سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل ان لوگوں سے بالکل بھر دیا، اور میرا دل ہی نہیں کرتا کہ میں ان لوگوں سے ملوں. اور یہ تبدیلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. جب آپ اس چیز کو قبول کر لیں گے تو آپ کے دل بھی ایسے بھر جائیں گے، آپ کو کسی سے ملنے کی کوئی خواہش نہیں ہوگی. یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، مطلب ہر شخص کے چہرے کو دیکھ کے میرے دل میں ایسی محبت پیدا ہوتی ہے. میرا دل کہتا ہے ہر ایک کو میں اس سے معانقہ کرتا رہوں. یہ نئے رشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جاتے ہیں. اس لیے بالکل آپ فکر نہ کریں، اور وہ جو پرانے رشتے ہیں وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ ان کو رکھیں. اور نئے اس پیغام کو آپ قبول کر کے نئے رشتے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توحید کی طرف جانے والے جو لوگ ہیں ان سے آپ ملیں، جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں. انسانوں سے اتنی محبت نہیں کریں، اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ. میں بہت شکر گزار ہوں طارق چوہان صاحب کا کہ وہ یہاں آئے. یہ الہام ہے وہ اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، وہ جلد از جلد بڑھے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی. تو یہی وہ پلیٹ فارم ہے جس کے زیر سایہ ہم آج جہاں سارے بیٹھے ہوئے ہیں. غلام مسیح الزماں حضرت عبدالغفار جنبہ صاحب علیہ السلام. شکریہ. جزاک اللہ.